بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی نا انسان اپنی زندگی کے ایسے وقت سے گزرتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی سہارا، نہ یہ سمجھ آتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لوگوں سے امید لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی حالات وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ اور ایک وقت کے بعد انسان خاموشی سے اپنے دل میں ایک سوال کرتا ہے کہ آخر میری زندگی کب بدلے گی۔ شاید آپ نے بھی کبھی ایسا سوچا ہو، شاید آج بھی آپ میں سے کوئی ایسی سچویشن میں بیٹھا ہو، پیسوں کی پریشانی ہو، جاب کی ٹینشن ہو، بزنس نہیں چل رہا ہو، گھر کے حالات ٹھیک نہ ہو، یا بس دل کے اندر ایک خوف ہو کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ لیکن آج میں آپ سے ایک بہت سمپل سی بات کرنا چاہتی ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ مشکل وقت میں ہم اپنے حالات سے زیادہ اللہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ہم فوراً سوچ لیتے ہیں کہ شاید میرے لیے کچھ اچھا لکھا ہی نہیں، شاید میری قسمت ہی خراب ہے، شاید میری دعا قبول نہیں ہوگی، شاید میری زندگی کبھی نہیں بدلے گی۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں۔ آپ کو صرف آج نظر آ رہا ہے نا؟ اللہ کو آج بھی معلوم ہے اور کل بھی۔ آپ کو صرف وہ دروازہ نظر آ رہا ہے جو بند ہے، لیکن اللہ کو وہ دروازہ بھی معلوم ہے جو آپ کو ابھی نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور سچ بتاؤں، یہیں سے ہماری زندگی کی بہت سی چیزیں بدلنا شروع ہوتی ہیں، جب ہم اپنے حالات دیکھ کر اللہ کے بارے میں فیصلہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے، اچھا وقت ہو تو اللہ پر بھروسہ کرنا بہت آسان لگتا ہے، لیکن اصل امتحان تب ہوتا ہے جب آپ کوشش کر رہے ہوں اور رزلٹ نہ آ رہا ہو، جب جاب کے لیے اپلائی کریں اور بار بار ریجیکشن آئے، جب بزنس میں نقصان ہو، جب رسک کم ہو جائے، جب لوگ ساتھ چھوڑ دیں، تب بھی دل میں سوال آتا ہے کہ یا اللہ، آخر میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن کبھی کبھی شاید اللہ ہمیں اسی وقت یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہیں، مجھے دیکھو۔ لوگ بدل سکتے ہیں، لوگ چھوڑ سکتے ہیں، لوگ وعدہ کر کے مکر سکتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بدلتا۔ اور جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے نا، تو انسان ہر ریجیکشن سے ٹوٹتا نہیں ہے، ہر بند دروازہ اس کو اپنی زندگی کا اینڈ نہیں لگتا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ دروازہ کیوں بند ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے۔ بس یہی ہے حسن ظن، اللہ کے بارے میں اچھا گمان۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، آج سے اپنے الفاظ کو بدل کر دیکھیں۔ جب مشکل آئے تو یہ نہ کہیں کہ میرے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، کہیں کہ یہ مشکل وقت ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ نہ کہا کریں کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کہا کریں کہ مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ نہ کہا کریں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کہا کریں کہ اللہ میری دعا سن رہا ہے، بس جواب کا وقت وہ بہتر جانتا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے نا کہ میں کبھی امیر نہیں ہو سکتا، تو آج سے یہ بات کہنا چھوڑ دیں۔ کہا کریں کہ اللہ چاہے تو میرے لیے حلال رزق کے ایسے دروازے کھول سکتا ہے جن کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ یہ صرف پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے، یہ اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، صرف اچھا سوچنے سے سب کچھ نہیں بدلتا، آپ کو عمل بھی کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی مالی حالت بدلنا چاہتے ہیں نا، تو اپنے سکلز بڑھائیں، کچھ نیا سیکھیں، اپنا وقت ضائع مت کریں، اپنی غلطیوں کو دیکھنا شروع کریں، فضول خرچی کم کریں، حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ سے مدد مانگیں۔ یہی توکل ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اللہ خود سب ٹھیک کر دے گا، نہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے آپ اپنی پوری کوشش کریں اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اور یہاں ایک اور چیز آتی ہے، استغفار۔ ہم اکثر استغفار کو بس ایک چھوٹا سا جملہ سمجھتے ہیں، استغفر اللہ، لیکن ذرا سوچیں، استغفار کا مطلب ہے اپنے رب کی طرف واپس آنا، اپنی غلطی ماننا، اپنے گناہوں پر معافی مانگنا، اور دل سے کہنا یا اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے اور مجھے بہتر راستہ دکھا۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو نصیحت میں استغفار کے ساتھ اللہ کی طرف سے بارش، مال اور اولاد جیسی نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔ تو استغفار صرف زبان کی تکرار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اور جب انسان اللہ کی طرف واپس آتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کا دل بدلنا شروع ہوتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کے فیصلے بدلتے ہیں، اور اس کے اندر امید واپس آتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم دن میں کتنی بار پیسوں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ پیسہ کہاں سے آئے گا، میری انکم کب بڑھے گی، یہ خرچہ کیسے پورا ہوگا، میرا فیوچر کیا ہوگا؟ ہم یہی سوچتے سوچتے کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ لیکن اگر اسی وقت چند لمحے کے لیے رک جائیں اور کہیں استغفر اللہ، پھر کہیں یا اللہ تو میرے لیے کافی ہے، تو شاید مسئلہ اس وقت ختم نہ ہو، لیکن ہمارا دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہمیں سب سے پہلے یہی چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ جب دل مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو انسان دوبارہ کوشش کر سکتا ہے۔ اب ایک سوال ہے، امیر سے امیر بننے کا اصل راز کیا ہے؟ صرف زیادہ پیسہ؟ نہیں، اصل راز یہ ہے کہ آپ پہلے خود کو ایسا انسان بنائیں جو رزق کو سنبھال سکے، حلال طریقے سے کمانا سیکھیں، اپنے سکلز بڑھائیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، فضول خرچی سے بچیں، اپنی انکم کے مطابق زندگی گزاریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو نہ بھولیں، کیونکہ اگر اللہ آپ کو بہت پیسہ دے دے اور آپ اسی پیسے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جائیں، تو پھر وہ دولت واقعی دولت نہیں رہتی۔ لیکن اگر آپ کے پاس مال آئے اور آپ کہیں یا اللہ، یہ تیرا فضل ہے، تو وہی مال آپ کے لیے نعمت بن سکتا ہے۔
اور ایک چیز جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، شکر۔ ہم کہتے ہیں جب میرے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تب میں خوش ہوں گا، جب میرا اپنا گھر ہوگا تب میں شکر کروں گا، جب میری انکم ڈبل ہوگی تب سکون آئے گا۔ لیکن ذرا سوچیں، آج آپ کے پاس کیا کچھ ہے؟ سانس ہے، صحت ہے، کھانا ہے، گھر ہے، نماز پڑھنے کی توفیق ہے، اللہ کو پکارنے کا موقع ہے۔ یہ سب معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اور جب انسان شکر کرنا شروع کرتا ہے نا، تو اسے صرف یہ نظر نہیں آتا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، اسے یہ بھی نظر آنے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دے رکھا ہے۔ اور پھر استغفار اور شکر دونوں مل کر انسان کے اندر ایک خوبصورت بیلنس پیدا کرتے ہیں۔ استغفار، یا اللہ مجھے معاف کر دے، شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب فرض کریں ایک شخص بزنس شروع کرتا ہے، پہلے مہینے سے لاس ہو جاتا ہے، دوسرے مہینے بھی، تیسرے مہینے ایک اور مسئلہ آ گیا۔ اب وہ چاہے تو بیٹھ کر کہہ سکتا ہے نا کہ بس یہ کام میرے لیے نہیں ہے، یا پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی، مجھے کیا سیکھنا ہے، پھر استغفار کرے، پھر اللہ سے مدد مانگے اور اپنی اسٹریٹجی بدلے، نئی سکل سیکھے اور دوبارہ کوشش کرے۔ تو کون آگے جائے گا؟ وہی جو گرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہوگا۔ اور یہی زندگی ہے۔ شاید آپ کی زندگی میں بھی نا اس وقت کچھ ایسا ہی ہو رہا ہو، شاید آپ کو دوبارہ شروع کرنا ہو، آپ کو نئی سکل سیکھنی ہو، آپ کو اپنا خرچہ کنٹرول کرنا ہو، شاید آپ کو کسی غلط راستے سے واپس آنا ہے، شاید آپ کو کسی ایسے شخص سے امید چھوڑنی ہے جو بار بار آپ کو ڈس اپوائنٹ کر رہا ہو، اور شاید سب سے زیادہ آپ کو اپنے رب کے بارے میں اپنا گمان بدلنا ہے، کیونکہ اگر آپ اندر سے یہی مانتے رہیں گے نا کہ میرے لیے کچھ نہیں بدل سکتا، تو آپ کے قدم بھی رک جائیں گے۔ لیکن جس دن آپ نے کہا نا کہ میں کوشش کروں گا، اللہ میرے لیے بہتر کرے گا، وہیں سے تبدیلی شروع ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی کبھی اللہ آپ کو فوراً وہ چیز نہیں دیتا جس کی آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، شاید اس لیے کہ پہلے آپ کو اس چیز کے قابل بنانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں نہ ملی تو اپنے آپ سے آج یہ سوال کریں کہ کیا آپ اس چیز کے قابل ہیں؟ ذرا سوچیں، اگر آج اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے تو کیا آپ اسے سنبھال پائیں گے؟ کیا آپ فضول خرچی سے بچیں گے؟ کیا آپ تکبر سے بچیں گے؟ کیا آپ دوسروں کے حقوق ادا کریں گے؟ کیا آپ اللہ کا شکر کریں گے؟ شاید اسی لیے کچھ چیزیں دیر سے ملتی ہیں کہ اللہ صرف چیز نہیں دیتا، کبھی کبھی پہلے انسان کو اس چیز کے قابل بناتا ہے۔ اس لیے اگر آج انتظار ہے، مایوس نہ ہو، اگر آج اسٹرگل ہے، خود کو ناکام نہ سمجھیں۔ آپ کا آج آپ کی پوری سٹوری نہیں ہے، آپ کی موجودہ فائنینشیل کنڈیشن آپ کی پوری آئیڈینٹی نہیں ہے، ایک ریجیکشن آپ کی پوری قابلیت کا فیصلہ نہیں کرتی، اور لوگوں کا آپ کو چھوڑ دینا اللہ کے چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے۔ تو آج سے نا اپنے دل کو ایک نئی زبان سکھائیں۔ جب مشکل آئے تو کہیں یا اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ جب راستہ بند ہو تو کہیں یا اللہ مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا لیکن مجھے تجھ پر بھروسہ ہے۔ جب رزق کم ہو تو کہیں یا اللہ میرے لیے حلال راستے کھول دے۔ جب اپنی غلطی یاد آئے تو کہیں استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور جب نعمت نظر آئے تو کہیں الحمدللہ۔ اور جب دعا دیر سے قبول ہو تو کہیں یا اللہ میں انتظار کر لوں گا، بس مجھے اپنے سے دور نہ کرنا۔ یہ کیفیت انسان کو اندر سے امیر بناتی ہے، اور پھر اللہ چاہے تو دنیا کی دولت بھی دے دیتا ہے۔ لیکن امیری کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہو، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ آئے وہ حلال ہو، پاک ہو، اس میں برکت ہو، اور وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کی بجائے اللہ کے قریب کرے۔ تو اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے روزانہ استغفار کریں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، شکر کریں، اپنے سکلز پر کام کریں، اپنے کام میں کنسسٹنسی لائیں، فضول خرچی سے بچیں، حلال راستہ اختیار کریں، اور سب سے اہم، کوشش کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس دروازے کو آپ آج آخری سمجھ رہے ہیں وہ آخری دروازہ ہو ہی نہ، ہو سکتا ہے اگلا دروازہ آپ کی پوری زندگی بدل دے، اور شاید ایک دن آپ پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھیں اور کہیں یا اللہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ میرا برا وقت ہے، لیکن تو مجھے تیار کر رہا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں، لیکن تو مجھے اپنے قریب لا رہا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن تو میرے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اور شاید یہی آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت راز ہو۔ تو آج رات جب آپ اکیلے ہو نا، تو صرف 1 منٹ اللہ سے بات کریں، بس دل سے کہیں کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم میری زندگی میں آگے کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو جانتا ہے، میری غلطیاں معاف فرما، میرے رزق میں برکت دے، میرے لیے حلال راستے کھول دے، مجھے لوگوں کا محتاج نہ کر، میرے دل کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اور اگر میری زندگی میں دولت لکھی ہے تو اسے میرے لیے فتنہ نہیں، نعمت بنا۔ پھر آہستہ سے کہیں استغفر اللہ، اور دوبارہ کہیں استغفر اللہ، اور پھر دل سے کہیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ آپ کو ابھی نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کی سٹوری ابھی ختم نہیں ہوئی۔ شاید آپ جس جگہ کو اختتام سمجھ رہے ہیں وہیں سے اللہ آپ کی نئی شروعات لکھ رہا ہے۔ اللہ آپ کی تنگیاں دور فرمائے، آپ کی رزق میں برکت دے، آپ کے لیے حلال اور وسیع رزق کی دروازے کھول دے، آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کے دل کو سکون دے، اور ہمیں ایسی دولت عطا فرمائے جو ہمیں اللہ سے دور نہ کرے بلکہ اس کے اور قریب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔
اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی نا امید مایوس دل کے لیے امید بن جائے. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.